السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وقال اللہ تبارک وتعالی فذکر ان نفعت الذکرى، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ جمعے اور عید کا اجتماع بڑا ہوتا ہے اور اس کا ایک بڑا مقصد تذکیر اور یاد دہانی ہوا کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کو فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر کیجئے، یاد دہانی کرائیے کہ یاد دہانی کرانا اہل ایمان کو نفع دیتا ہے۔ انسان میں بھول جانے کی ایک بیماری یا کمزوری ہے، اور اس بھول کا علاج یہی کہ بار بار اس سے باتوں کو یاد دہانی اس کی کرائی جائے، تاکہ وہ مستحضر رکھے، حاضر رکھے اپنے سامنے ان باتوں کو جس کا تقاضا اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم سے کیا۔ چند باتیں ہیں جو خاص کوئی موضوع نہیں ہے، بلکہ مختلف پہلوؤں کی کچھ باتوں کی یاد دہانی کرانا مقصود ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ہم پر واجب ہے۔ کوئی نعمت بھی اللہ عطا فرمائے تو شکر واجب ہوتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، شکر ہم پر واجب ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام شکر، تعریف، تمام ثنا اور مدح اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اس مہینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں توفیق نہ دی ہوتی۔ تو اللہ کا شکر بھی ہم پر واجب ہے، اور اس کے بعد ایک ہم اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں، اپنا ایک محاسبہ بھی کریں۔ دنیا میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ROI چیک کرتے ہیں نا، ریٹرن کتنا ملے گا انویسٹمنٹ پر مجھے۔ ایک مہینہ ہم نے گزارا ہے، راتوں میں قیام کیا ہے، دن میں روزے رکھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اس کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ اب واٹ نیکسٹ؟ آج رمضان کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اب ہمارا شوال کا مہینہ اور آئندہ کی زندگی کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جائزہ لینے کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ابھی ہم مسجد میں ہیں، عید کا اجتماع ہے، مسجد ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے، لیکن ظہر کی نماز بھی فرض اللہ نے قرار دی ہے، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی اور فجر بھی۔ تو یہ نمازیں ساری زندگی فرض ہیں۔ مسجدیں ویران نہ ہو جائیں، شکایت نہ کریں اللہ سے کہ اللہ تیرے بندے کہاں چلے گئے، سینکڑوں سجدے انہوں نے کیے، فرض کیا، نفل بھی ادا کر لیے، مگر پتہ نہیں رمضان کے بعد کہاں چلے گئے۔ تو یہ مسجدیں ویران نہ ہو جائیں۔ اتنی بڑی محنت کے بعد یہ ناشکری نہ ہو کہ لوگوں کے پاس فرض نماز ادا کرنے کا موقع بھی نہ ہو، یہ تو بڑی ناشکری کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر کرو گے، اللہ فرماتا ہے مزید نعمتیں دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ اسی طرح رمضان چلا گیا ہے، لیکن پوری زندگی کا ایک روزہ جاری ہے۔ رمضان کا روزہ صبح سے شام تک ہم نے رکھا، کھانا پینا حلال چیزیں چھوڑ دیں، پوری زندگی کا روزہ تقویٰ، بار بار رمضان میں سنتے رہے۔ اب اس کا موقع ہے کہ رمضان میں تو حلال چیزیں ہم نے چھوڑی روزے میں، اب رمضان کے بعد جو پوری زندگی کا روزہ ہے، حرام کو چھوڑیں گے یا نہیں، نافرمانی کو چھوڑیں گے یا نہیں، اس سے پتہ چلے گا میرا رمضان کتنا قبول ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ میری انویسٹمنٹ کتنی زبردست ہوئی، اس سے پتہ چلے گا کہ ریٹرن مجھے کیا ملا، کیا میری زندگی میں تبدیلی آ رہی، کیا رمضان کے روزوں کے بعد مجھ میں تقویٰ پیدا ہو رہا ہے۔ پورا مہینہ ہم سنتے رہے لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ کیا وہ تقویٰ ہم میں پیدا ہو رہا ہے؟ کمزوری اپنی جگہ، لیکن زندگی کا رخ تو سیدھا ہو جائے۔ حلال کو ہم نے چھوڑا ماہ رمضان میں، اب حرام کو چھوڑنے والے تو بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے پر رمضان چلا گیا، مگر رمضان کا تحفہ قرآن میرے اور آپ کے پاس ہے۔ خوب قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، بغیر سمجھے بھی ہوئی ہے، کچھ سمجھ کر بھی ہوئی ہے، خود بھی تلاوت کی ہے، تراویح میں بھی قرآن سنا، نمازوں میں بھی قرآن سنا۔ اب رمضان کے بعد ٹھیک ہے عید بھی منائیں گے، عید کی خوشی بھی ہے، لیکن بہرحال اتنی عظیم محنت
جو ہم نے کی ہے اللہ کی توفیق سے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لعلکم تشکرون، رمضان بھی تمہیں روزے فرض کیے گئے تم پر، یہ اس لیے کہ قرآن جیسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ اتنا بڑا شکرانہ ادا کروایا گیا قرآن جیسی نعمت کے ملنے پر۔ رات میں قیام کروایا گیا، تراویح کا اہتمام کرایا جاتا ہے اس لیے کہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ اب رمضان کے بعد قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ اور خاص سب ہم لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہمارے بچے ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں دنیاوی اعتبار سے، دنیا جہاں کی یونیورسٹیز میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، دنیا جہاں میں جا کے ہمارا نوجوان سرف کر رہا ہے، IMF کو کر رہا ہے، ورلڈ بینک کو کر رہا ہے، بل گیٹس کو کر رہا ہے، اسرائیل کو کر رہا ہے، مسلمان نوجوان سرف کر رہا ہے اسرائیل کو۔ What about the book of Allah subhanahu wa ta'ala? What about the word of Allah subhanahu wa ta'ala? ہمارے بچے جرمن لینگویج، چائنیز اور جیپنیز اور نہ جانے کیا کچھ سیکھ رہے ہیں۔ What about the language of قرآن حکیم؟ خدا رہا اس کے بارے میں سوچیے۔ اتنی بڑی مشقت رمضان کی اس تھی کہ قرآن کی قدر ہم کریں۔ اگر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا اور دنیا جہاں کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، دنیا جہاں کی تعلیم ہم لے رہے ہیں، کوئی ٹیکسٹ کوئی متن بغیر سمجھے ہم نہیں پڑھتے، یہ اللہ کا قرآن ہی رہ گیا کہ پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے اس میں، کس قدر بڑی لاپرواہی اور محرومی ہوگی، اللہ محفوظ رکھے۔ بہرحال یہاں قرآن اکیڈمی میں بھی رمضان کے بعد بہت سارے کورسز آفر کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح تنظیم اسلامی کے اہتمام پاکستان بھر میں قرآن اکیڈمیز کے زیر اہتمام یہ کورسز ہیں، دروس قرآن کے حلقے ہیں، رجوع القرآن کورسز ہیں۔ کوشش کرے کہ جہاں جہاں ہمیں موقع ملے یہ رمضان کے بعد بھی قرآن کریم کے ساتھ تعلق رہے۔ ایک بات ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے، ہم سب وٹنس ہیں اس کے، ایسا زبردست ماحول ہے، سال بھر کا بھی نماز ادا کر رہا ہے، سال بھر قرآن بند رکھنے والا بھی قرآن رمضان میں کھول لیتا ہے۔ ایک ماحول ہے نا، اس ماحول کی برکت سے نیکی میں خیر میں آگے بڑھنا آسان تھا۔ اب وہ ماحول تو چلا گیا۔ کل فائرنگ بھی ہوئی ہے کراچی میں کچھ علاقوں میں، کیوں؟ کیا شیطان آزاد ہوا تو ہم بھی آزاد ہو گئے، خوشیاں منا رہے ہیں؟ استغفر اللہ، کس بات کی ہم نے فائرنگ کی ہے؟ کس بات کی ہم فائرنگ کر رہے ہیں؟ مطلب کیا یہ گھٹیا حرکتیں اس قوم کے اندر جو ہے ورج بس گئی ہیں؟ شکرانہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ عید کی رات میں بھی اللہ کی عبادت مطلوب ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا مطلوب ہے، پسندیدہ عمل ہے، رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جناب وہ کانسرٹ بھی شروع ہو گئے اور پروگرامز بھی شروع ہو گئے اور فائرنگ بھی شروع ہو گئی۔ واٹ آر وی شوئنگ؟ جان چھوڑ گئی ہماری کوئی؟ استغفر اللہ، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن بہرحال جن میں تڑپ پیدا ہوئی، ہم نے زندگیاں لوگوں کی بدلتی ہوئی دیکھی، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی مہینے میں قرآن کی برکت سے، قرآن کی محفلوں میں ہم وٹنس ہیں، ہماری فیملیز وٹنس ہیں، لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اب جن میں ارج ہے، جن میں طلب ہے کہ رمضان بڑا زبردست مہینے تھا، بٹ رمضان واز رمضان، اب شوال میچ تو نہیں بنتا، لیکن ایک اگر ماحول تھا تو ماحول میں نیکی میں آگے بڑھنا آسان تھا، بدی سے بچنا آسان تھا، گناہ سے بچنا آسان تھا، خیر کا ایک جذبہ تھا۔ تو اب ماحول بناؤ اپنا، خود اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ڈاکٹر اسرار صاحب، سوسائٹی ود ان سوسائٹی، اگر اس معاشرے کے اندر برائی کی دعوت عام، نافرمانی کے کام عام ہو رہے، تم اپنا معاشرہ خود بناؤ، اپنا ماحول خود بناؤ، اپنی سوسائٹی خود بناؤ۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آؤ کسی دینی اجتماعیت میں، اور اجتماعیت میں جڑو جہاں تمہیں ماحول ملے گا، جہاں قرآن سیکھنے کا ماحول ملے گا، خیر میں آگے بڑھنے کا ماحول ملے گا، نیکی کی ترویج کا موقع ملے گا، بدی سے بچنے کا موقع ملے گا، تمہارے ساتھی تمہیں تھام لیں گے، تمہیں موٹیویشن مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اجتماعیت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا اختتام ہوا، اللہ نے عید عطا فرما دی، بڑا تہوار ہے، بلکہ دو بڑے تہوار ہمیں عطا فرمائے گئے، عید الفطر کا موقع، عید الاضحیٰ کا موقع۔ دنیا تہوار مناتی ہے، وہ شرابیں پیتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں اور ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، مارتے مرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے کتنے باوقار تہوار عطا کیے۔ دن کا آغاز اللہ کی تکبیرات سے ہو رہا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر آتے ہوئے بھی تکبیرات، جاتے ہوئے بھی تکبیرات پڑھیں، ذرا آہستہ آواز سے، اور عید الاضحیٰ کے موقع میں ذرا بلند آواز سے مردوں کے لیے۔ اب ہمارے ہاں بھی کیا ہے جناب، بہت کچھ گنگنانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگوں کو، تکبیرات کہتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کا ذکر کرنے میں شرم آتی ہے لوگوں کو، عجیب بات ہے بھائی۔ آتے ہوئے تکبیرات پڑھو، جاتے ہوئے تکبیرات پڑھو، یہ زمین بھی گواہی دے، یہ ماحول بھی گواہی دے کہ اللہ کی تکبیرات بلند ہو رہی ہیں۔ ابھی خطبہ ہوگا عربی کا، اس میں زیادہ تکبیرات کا میں اہتمام کروں گا، اتنے معروف نہیں ہمارے ہاں، لیکن بہرحال اللہ کے رسول کی سنت میں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اسلاف کے خطبات میں یہ باتیں موجود ہیں، کثرت سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر خطبے میں تکبیرات کا اہتمام ہوتا تھا، اللہ کی بڑائی کا بیان ہوتا تھا۔ تو بڑا باوقار تہوار اللہ نے دیا، ادھر رمضان مکمل،
عید الفطر عطا ہوتی، اور بعد میں ذی الحجہ میں حج جیسی عظیم عبادت مکمل ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم عید بنا رہے ہوتے ہیں۔ دو عظیم عبادات مکمل تو دو عیدیں اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر کتنا پیارا نظام ہے، عید الفطر کے موقع پر پہلے کوشش کرے بندہ کہ وہ صدقہ فطر دیتا ہوا ہے، غریب کو بھی تو خوشی ملے، غریب کو بھی تو عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع ملے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے صدقہ فطر کی جو تعلیم عطا فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ فطر کے دو بڑے فوائد ہیں۔ نمبر ایک، جب بندہ ادا کرتا ہے تو روزے کی جو کوتاہیاں وہ معاف ہو جاتی ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے روزے کیسے تھے، ہمیں ہماری نمازوں کو بھی پتہ ہے، ہمیں ہمارے روزوں کا بھی معلوم ہے، ہمیں ہماری تراویح کا بھی معلوم ہے، وہ کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں صدقہ فطر کی وجہ سے، یہ اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہتر ادا کریں، ٹھیک ہے کم از کم وہ سب کو معلوم ہے، یعنی جو کروڑوں کما رہے اس کو بھی معلوم ہے کہ 300 روپے دے دوں گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، تو ادا تو ہو جائے گا، مگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہمارے بچوں کی آئس کریم کتنے کی آ رہی، ہمارے بچوں کے کپڑے کتنے کے آئے، ہمارے بچوں کی اور ایکسیسریز کتنے کی آئیں۔ اگر مجھے اللہ نے، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو بھائی اگر وہ گندوں کے حساب سے علماء نے اگر 300 بتائے جو دنیا کو بتائے، تو انہی علماء نے جو کے حساب سے 600 روپے کا بھی بتایا ہوگا، انہوں نے کھجور کے حساب سے 1900 روپے 2000 روپے بھی بتایا ہوگا، اور انہوں نے کشمش کے حساب سے 3500 روپے بھی بتایا ہوگا۔ تو دیجئے پھر، تاکہ اچھی خوشی غریبی منا سکے کسی درجے میں، اور ہمارا کفارہ بھی کوتاہیوں کا اچھا ادا ہو سکے۔ تو صدقہ فطر ہے پہلے میں انتہائی ادب سے عرض کروں، یہ جو بھاگتے ہوئے آگے ہم صدقہ فطر دے رہے ہوتے ہیں، ادا تو ہو جائے گا اور دینا بعد میں بھی ہے، واجب ہے، لیکن پہلے دیا کریں بھائی، تاکہ کسی اور کے گھر میں بھی خوشی تھوڑا پہلے اس کو ہاتھ میں پیسے آئیں گے تو منانے کا اہتمام کر سکے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے عید کا موقع، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، بڑی عظیم الشان حدیث ہے، لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، تہوار ہوتا ہے، یہ ہماری عید ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ عید الفطر کا موقع، عید الاضحیٰ کا موقع تو بامقصد تہوار ہے، دن کا آغاز اللہ کی تکبیرات سے ہے۔ عید الفطر کے موقع میں صدقہ فطر وہ غریب کی خوشی کے لیے بھی ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں پیش کرتے ہیں تو غریب کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے، جو بھی ہمیں گوشت اللہ عطا فرمائے جانور کا وہ غریب کے گھر میں بھی جانا چاہیے۔ یہ اتنا پیارا دین ہے، خدا کی قسم، ہمارا اللہ کا بھی حق ادا ہو رہا ہے، بندوں کا حق بھی ادا ہو رہا ہے، ایک دوسرے پہ خرچ کرو، خوشی مناؤ، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مسلمان کی خوشی بھی اللہ کی تکبیرات کے ساتھ ہوتی، آزاد ہو کر نہیں ہوتی۔ وہ تکبیریں پڑھتا ہوا آئے گا، تکبیریں پڑھتا ہوا جائے گا، خوشی بھی منائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ انہی تکبیرات کے تعلق سے آگے کچھ بات مزید رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی بات میں نے اس کیا تھا، باقاعدہ موضوع نہیں ہے، کچھ باتوں کی یاد دہانی۔ بندوں کے حقوق پر ہمارے دین نے بڑی تعلیم ہمیں عطا فرمائی، البتہ بندے وہ نہیں جو دنیا آج بندوں کو بندہ بنا چکی ہے، وہ ہیومن کو پتہ نہیں خدا بنا چکی ہے، اس ہیومن کی بات نہیں ہو رہی، وہ بندہ جس کو رب تعالیٰ نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس انسان کو جس کو اللہ نے اپنا عبد سلیو غلام بندہ قرار دیا، اس کے حقوق بھی رب تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ بس یاد دہانی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج تم میں سے کسی نے کسی کا حق مارا ہے، آج معافی تلافی کر لو اس دن کے آنے سے پہلے جبکہ نہ درہم ہوگا، نہ دینار، نہ روپیہ، نہ پیسہ ہوگا۔ آج اگر حق تلفی کی ہے ماں باپ کے ساتھ، کسی نے بیوی کے ساتھ، بیوی نے شوہر کے ساتھ، کسی نے اولاد کے ساتھ، کسی نے بہن بھائی کے ساتھ، کسی نے پڑوسی کے ساتھ، کسی نے رشتہ دار کے ساتھ، کسی نے اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ، اپنے ملازم کے ساتھ، جی اپنے کسٹمر کے ساتھ، یہ سب بندے ہی ہیں نا۔ اللہ کے دین نے ان کا حق بیان کیا جو بنتا ہے۔ اگر گڑبڑ ہے، کوتاہی ہے، آج معافی مانگو، آج معافی مانگو اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ درہم ہوگا نہ بندے کے پاس دینار ہوگا۔ اور حقوق العباد کا معاملہ کتنا خطرناک ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہوگا، میری امت کا مفلس غریب کون ہوگا، وہ جس کے پاس نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، بڑی عبادات کے ڈھیر ہوں گے، لیکن اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا اور حق تلفیاں کی ہوں گی، ان کوتاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، ڈالر، روپیہ، پیسہ کچھ نہیں چلے گا، اعمال کی کرنسی چلے گی۔ یہ سارے حقدار کھڑے ہوں گے، اللہ ہمارا حق دلوائیے، ظلم کیا تھا، مارا پیٹا تھا، یہ زیادتی کی تھی، اللہ کہے گا اس کی نیکیاں بانٹو ان میں، ساری نیکیاں ختم، نماز، زکوٰۃ، بڑی بڑی عبادات ختم۔ اب بھی کچھ کھڑے ہوں گے، اللہ ہمارے ساتھ بھی ظلم، ہمارے ساتھ بھی زیادتی، ہمارے ساتھ بھی مسئلہ، اللہ فرمائے گا ان کے گناہوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈالو، اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈالو۔
یہ جامع ترمذی کی روایت. بھائی بی سیریس ان حقوق العباد کے معاملات میں، بندوں کے معاملات میں جو رب نے ان کے حقوق بیان فرمائے ہیں، ان میں اگر کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو یہ بڑی بڑی عبادات ضائع ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے. ان معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمارے اخلاقی رویے، ہم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی، قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تم اے نبی علیہ السلام آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. کیا حضور کا اخلاق امت میں ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ آج ہمارا گرین پاسپورٹ، اس کی کیا ورث ہے؟ ہمارے جوڈیشری کی کیا ورث ہے دنیا میں؟ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی کیا ورث ہے دنیا میں؟ ہمارے پولیٹیشنز کی کیا ورث ہے دنیا میں؟ اور ہمارا قومی مزاج کیا ہے؟ جھوٹ بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، خیانت بھی ہے، گالیاں بھی ہیں. سب کو بتائی منافقین کی 4 علامات. ٹاک شوز دیکھیں آپ نے، جس طرح کی زبان ہمارے پولیٹیشنز استعمال کرتے ہیں، کیا شریف گھرانے کے لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ ہم میں تو حوصلہ نہیں ہے. گالیاں، مار دھاڑ، گلاس پھینک کر مارنا، گلیبان پکڑ لینا، اٹھا کے پھینک دینا، یہ قوم کے یہ پولیٹیشنز ہیں. دیکھیے ان کی ذرا. اور یہ ہمارا ہی ریفلیکشن ہے، سیدھی سی بات ہے. ہم میں سے اٹھ کر نکل کر اوپر آ رہے ہیں. تو یہ اخلاق، ہم نام لیوا محمد مصطفیٰ کی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور مڈل ایسٹ کے اندر ایک مسلمان ہندو سے کاروبار کرنے میں ایزی فیل کرتا، مسلمان سے نہیں کر رہا ہوتا. فار واٹ؟ کردار کا مسئلہ ہے نا بھائی. تو کیا میری نماز نے کچھ میرے اندر پیدا کیا ہے کردار؟ میرے روزوں نے کچھ کردار پیدا کیا ہے میرے اندر؟ میرے روزوں سے کوئی تقویٰ میرے اندر پیدا ہوا؟ میری نمازوں سے مجھ میں کوئی تقویٰ پیدا ہوا؟ میں اللہ کو ماننے کا دعوے دار ہوں، میرا عمل ثبوت پیش کرتا ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، دعوے دار ان کو ماننے کا. کیا میرا عمل، میرا کردار، میری ڈیلنگ، میرے رویے، میرے معاملات، ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ میں امتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ میں بھی چیک کر لوں، آپ بھی چیک کر لیں. یہ کوئی ٹانٹنگ نہیں ہے، طنز نہیں ہے، یہ فوڈ فار تھاٹ ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. آخری 2 باتیں. تکبیرات ہم پڑھ رہے ہیں، تکبیر کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کیا واقعی اللہ سب سے بڑا ہے یا میرا نفس بڑا ہو جاتا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ بڑا تو ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ہم بڑا مانتے ہیں اللہ کو. شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کو بڑا مانتے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے اللہ کو بڑا مانتے ہیں، گھر میں معاملات کرتے ہوئے اللہ کو بڑا مانتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اللہ کو بڑا مانتے ہیں، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھتے ہیں. جج اپنی کرسی پر بیٹھ کے اللہ کو یاد رکھتے ہیں. آج پارلیمنٹ کے ممبرز اللہ کو یاد رکھتے ہیں. چیف آف دی آرمی اسٹاف ہو، ملک کا صدر ہو، ملک کا پرائم منسٹر ہو، آج کا ہو یا ماضی کا کوئی ہو، یہ سارے پوزیشنز لیتے ہوئے ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں. چیک کر لیں، اگر مانتے تو یہ حشر ہوتا پاکستان کا، آج یہ ظلم ہوتا ہے اس ملک کے اندر، یہ بربادی ہوتی ہے آج ہمارے اندر. تو اللہ اکبر کیسے کہنے سے کام نہیں چلے گا بھائی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ اپنے رسول کو فرماتا علیہ السلام اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے، بالفعل اللہ کی بڑائی کا نفاذ کیجئے. تو اس ذات پر بھی اللہ کو بڑا ہونا چاہیے. 5 وقت کی اذان ہم سنتے ہیں، شکر ہے مسلمانوں کا ملک ہے، اذان کی آواز آتی. غیروں کی تو اذان کی آواز بھی نہیں آتی. نمازوں میں اللہ اکبر، تکبیر میں اللہ، عید پر اللہ اکبر. وہ اللہ اکبر کہنے سے کافی کام تھوڑی چلے گا. اللہ کو بالفعل ماننا بڑا، اور اس کو مان کر اپنے معاملات کو طے کرنا. چاہے میں گھر میں بڑا ہوں، کاروبار میں بڑا ہوں، عدالت کی جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، ملک کا صدر بنا بیٹھا ہوں، ملک کا پرائم منسٹر بنا بیٹھا ہوں، یا کسے معاشرت کسی بھی پوزیشن میں ہوں، اللہ کو میں نے جواب دینا ہے مرنے کے بعد. یہ لحاظ رکھ کر میں اپنے معاملات کو چلاؤں. اور امت کو کھڑا کیا گیا اس زمین پر اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے. یہ ہے اللہ کے رسول کا مشن جس کے لیے امت کو کھڑا کیا گیا. یہ رمضان کے روزوں سے مشقت بھری عبادت جو کرائی گئی تاکہ تمہارے اندر شوق شہادت پیدا ہو، جذبہ جہاد تمہارے اندر پیدا ہو، اور تم باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو سکو. اور آج 2 ارب مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ابھی مجھے فلسطین کے ایک نمائندے ڈاکٹر خالد قدومی صاحب، ابھی میں یہاں آ رہا تھا نماز کے لیے، انہوں نے میسیج بھیجا ہے. وہ ریپرزینٹیٹیو ہیں آفیشلی حماس کے پاکستان میں اور ایشیا میں، کہ آلدو کہ ہم فلسطین کے لوگوں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، ہم درد کے اندر ہیں، مگر پاکستان کے بھائیوں آپ کو عید مبارک ہو. اور لکھا ہے انصار پاکستان، دے ایکسپیکٹ فرام اس. اور ہم نے پورے آخری عشرے میں ہم نے پارلیمنٹ کے ممبرز کو لکھا، ہم نے ISPR کو لکھا، ہم نے پولیٹیشنز کو لکھا، ہم نے میڈیا کو لکھا، سارے پاکستان کے اکثر لیڈنگ اخباروں کے اندر ہم نے اشتہار چھاپا. اسرائیل جو مظالم ڈھا رہا ہے فلسطین پر،
اس کا ایک ہی جواب آ سکتا ہے اور وہ ہے اسلامی ایٹمی پاکستان۔ عرب تو سارے بکے ہوئے اور جھکے ہوئے ہیں، ہمارے والے بھی کم نہیں، مگر قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل گڑبڑ کرے گا فلسطین میں یا یہود گڑبڑ کریں گے چلیے فلسطین میں، تو ہم جواب دیں گے پاکستان سے۔ اور نتن یاہو کہتا ہے کہ ہماری خوشی یہ ہوگی کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم ہو جائے۔ OIC کے چارٹر میں لکھا ہے کہ فلسطینیوں کی صرف مالی اور اخلاقی مدد نہیں کرنی، ہم نے ملٹری مدد بھی کرنی ہے، ان کی ملٹریلی بھی کرنی، عسکری مدد بھی کرنی، اور چھپڑ پھاڑ کر اللہ نے اس پاکستان کو ایٹمی صلاحیت دی، سجانے کے لیے نہیں دی ہے، شوکیس میں رکھنے کے لیے نہیں دی ہے، امانت ہے اللہ تعالیٰ کی اس امت کی ہمارے پاس۔ ہم بم مارنے کی بات نہیں کرتے، مگر ہم نائجیریا نہیں ہیں، ہم چھوٹا ملک نہیں ہے کوئی، بات تو کریں کھڑے ہو کر، ہم خالی قراردادیں پاس کرتے ریزولوشن UN کے اندر لے کر آ جائیں، کچھ نہیں ہونے والا، اور وہ یہی ایکسپیکٹ ہم سے کر رہے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ نے لکھا ہے پرائم منسٹر کو ہمارے، حماس کے سربراہ نے، اور ہم نے تو چھاپا ہے پورے پاکستان میں اس کو۔ یہود کو بھی اگر خطرہ ہے تو پاکستان سے، اور حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو بیماری اللہ نے پیدا کی ہے اس کا علاج اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اسرائیل بیماری ہے، مئی 1948 میں قائم ہوا ہے دھونس اور دھمکی کی بنیاد پر، اور علاج پاکستان ہے وہ پہلے قائم ہوا ہے 1947 اگست میں۔ یہ تو ہمارے حکمران ہوں، ہماری افواج ہوں، ہمارے مقتدر طبقات ہوں اور ہمارے حکمراں ہوں، ان کو لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے۔ ہم آواز بلند کر سکتے کر رہے ہیں، اور پوری قوم سے ہم کہتے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں سے، دینی جماعتوں سے، علماء سے، ہمیں پوری قومی آواز بلند کرنی چاہیے اور تقاضا کرنا چاہیے حکمرانوں سے کہ تم آواز بلند کرو آگے۔ محض خالی قراردادوں سے کچھ نہیں ہوگا، باقی مالی امداد کر سکتے ہم کریں، ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں ان پروڈکٹس کا جو ڈائریکٹلی اسرائیل کو سپورٹ کرتی، ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہم مالی امداد پہنچا سکتے ہیں، جس پر اعتماد اس کے ذریعے سے پہنچائیے، لیکن اس کا اصل حل کیا ہے؟ یہ اسلامی ایٹمی پاکستان اگر جواب دے گا کھڑا ہو کر تو شاید کوئی غیرت دیگر مسلم ممالک کو بھی آئے گی۔ اللہ ان مظلوم بھائیوں پر رحمت نازل فرمائے، ان بچوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت دینی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔